آج ہمارا موضوع سنت اعمال کی اہمیت اور اس کی برکات ہے۔ سنت عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو کہا جاتا ہے۔ وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور پھر ان اعمال کو حضرات صحابہ نے اختیار کیا، وہ اعمال سنت کہلاتے ہیں۔ آج ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ زمانہ کہ جس زمانے کی طرف 1400 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے کے اندر فتنے اس طرح ٹوٹیں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں۔ تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے منکے، اس کے دانے جس طرح تیزی کے ساتھ گرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت اسی طرح فتنوں کا شکار ہو جائے گی اور ہر طرف سے فتنے اس امت کو گھیر لیں گے۔ اس دور کے اندر امت کو اپنا ایمان بچانا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ تو ایمان بچانے کے لیے سب سے اہم چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت طیبہ کو اختیار کرنا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر چلتے ہوئے انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، جس راستے پر چلتے ہوئے انسان کبھی وہ کسی بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ انسان اسلام کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ آج جہاں پر بے شمار فتنے ہمیں نظر آتے ہیں، کہیں پر الحاد کا فتنہ ہے، کہیں پر وہ بدعات کا فتنہ ہے، کہیں پر رسومات کا وہ فتنہ، اسی طرح وہ دین سے دوری، مختلف فتنوں کے اندر وہ انسان جھگڑا جا رہا ہے۔ وہیں پر ایک فتنہ وہ سنت سے بے راہ روی اختیار کرنے کا ہے، سنت اعمال کو چھوڑنے کا فتنہ، اور پھر اس پر باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ وہ ہمارے نوجوانوں کو ابھارا جاتا ہے، نوجوانوں کو اس کے لیے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ بھئی تم صرف فرائض کی حد تک رہو، تم صرف واجبات کی حد تک رہو، سنت عمل تو نفل درجے کے اندر ہے، لہذا سنتوں کو چھوڑو، یہ بھی چھوڑو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان اور ہماری اس امت کے جو افراد ہیں اس دور کے، وہ ان کے دلوں سے سنت اعمال کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، ان کے دلوں سے۔ حالانکہ اگر اس عمل کو اگر انسان دیکھے کہ یہ وہ عمل ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ دلیل دو اس سنت پر، ایک بندہ کہتا ہے کہ دلیل دو، آپ کے پاس اس سنت کا کیا وہ دلیل ہے؟ تو بھئی یہ دلیل تھوڑی ہے کہ یہ کام میرے نبی نے کیا ہے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھ لیجئے، ایک بندے کو کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھو، وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ داڑھی رکھنی ہے؟ اب اس داڑھی کے لیے ہمیں کس دلیل کی ضرورت ہے؟ باوجود اس کے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر داڑھی تھی، یہ جاننے کے بعد بھی اگر کسی دلیل کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کی داڑھی تھی، پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی مجھے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، بھئی اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ پھر جی یہ کام اس پر ہمیں دلیل چاہیے۔ جب نبی نے کر دیا ہے تو نبی کا کر لینا اس سے بڑھ کر دلیل کوئی نہیں ہے۔ جب نبی نے کر لیا ہے کوئی کام تو ہمارے لیے وہ راستہ وہ ایک وہ اسوہ حسنہ بن گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان فرما دیا کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ جو ہے وہ تمہارے نبی کی سیرت اور تمہارے نبی کا طریقہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس طریقے کے اندر جو برکات رکھی ہیں اور اللہ نے اس کے اندر جو سمجھیے گے اس سنت اعمال کے اندر جو برکات رکھی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ امریکہ کا ایک ڈاکٹر، اس نے اپنی ریسرچ کے اندر لکھا، کہنے لگا کہ یہ کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹنا
کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹنا۔ اب یہ کیا ہے؟ ہماری نظر کے اندر یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ اپنی انگلیوں کو چاٹتے، کھانے کے ذرات جو انگلیوں کے اوپر لگے رہ جاتے تو ان کو چاٹتے، ان کو صاف کرتے۔ اب یہ سنت عمل ہمیں آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت عمل ہے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی ہمیں دے کر گئے، بتا کر گئے ہیں، اور یہ طریقہ جو ہے وہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اور 1400 سال کے بعد جب آج سائنس کا دور آیا ہے اور آج جدت اور ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے، تو آج کے سائنسدان جو ہے وہ تحقیق کر کے اس کے اوپر اپنی ریسرچ کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت انسان کی انگلیوں سے، جن انگلیوں سے انسان کھانا کھاتا ہے، وہ لقمہ توڑتا ہے، وہ سالن کے اندر ڈبوتا ہے، اور میں جو ذرات انگلیوں کے اوپر، یہ سائنس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، سائنس کیا کہتی ہے؟ ان ذرات کے لگنے کی وجہ سے کھانا کھانے کے دوران انگلی کے اندر، ان ہاتھوں کے اندر جہاں جہاں کھانا مس ہوتا ہے، ٹچ ہوتا ہے، لگتا ہے، ان کے اندر قدرتی طور پر کچھ ایسے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں، اگر انسان کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، وہ بیکٹیریا جب انسان کے اندر جاتے ہیں اور پھر وہ اس کھانے کے ہضم ہونے کے اندر معدے کی مدد کرتے ہیں جا کر۔ یہ آج کی سائنس بتا رہی ہے کہ ان انگلیوں میں وہ بیکٹیریا وہ معدے کے لیے مفید ہے، وہ نقصان دہ نہیں ہے، وہ ہاضمے کے لیے مفید ہے۔ آج کی سائنس یہ بتا رہی ہے، قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ نے بغیر کسی سائنسی تحقیق کے 1400 سال پہلے یہ عمل جو ہے وہ اپنی امت کو دے دیا، تو یہ سنت کی برکات ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی جو کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتی تھی، مسلمان نہیں تھی، چھوٹی سی، یہ علماء نے واقعات لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل چھوٹی عمر کی کمسن بچی ہے، باہر کھیل رہی ہے مسلمان بچوں کے ساتھ۔ اب باہر بچے تو بچے ہیں، بچے کو تو نہیں پتا کہ کون مسلمان ہے، کون عیسائی ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں فطرتاً سب کے سب جو ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، وہ بچی چھوٹی سی وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، کھیلتی کھیلتی، اب شام کا وقت ہوتا ہے نا، تو جس طرح ہمارے یہاں شام کے وقت بچے مسجد میں پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عیسائی بچی جو تھی نا، مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلتی کھیلتی مسجد کے اندر آ گئی۔ جس طرح وہ بچے آئے، وہ عیسائی بچی بھی جو ہے وہ مسلمان بچوں کے ساتھ مسجد میں آ گئی۔ اب مسجد کے اندر اس دن جو قاری صاحب تھے، جو معلم تھے، جو استاد تھے، انہوں نے ایک سنت بتائی، حضور کی بچوں کو ایک سنت سکھائی کہ بھی پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پانی پیتے، وہ پانی خاص طور پر جو رات کے وقت انسان اپنے سرانے رکھ کے سوتا ہے نا، کہ رات کو اگر پیاس لگے تو بندہ اٹھ کے پی لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل یہ تھا کہ آپ گلاس کو اٹھاتے، اس کو غور سے دیکھتے، پھر پانی پیتے، غور سے دیکھتے کہ اس کے اندر کوئی چیز، کوئی موذی چیز، کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں ہے۔ تو یہ حضور کا سنت عمل تھا۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو ہمیں یہ معمولی سا عمل لگتا ہے، چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن کیونکہ حضور کا عمل تھا، معمولی سے عمل میں بھی اللہ نے برکت بہت بڑی رکھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے سنت اعمال کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب ہوا یوں کہ وہ بچی جو عیسائی تھی نا، اس نے وہ عمل دیکھا اور عمل دیکھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ ایسا ہوا کہ رات میں اس بچی کو پیاس لگی، اس نے اپنی ماں سے پانی مانگا، ماں نے پانی لا کر دیا، اندھیرا تھا، اس نے کہا اماں جان آج میں بچوں کے ساتھ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے اندر گئی تھی، مسجد کے اندر گئی تھی، تو وہاں پر ان کے استاد ان کو بتا رہے تھے کہ جو ہمارے بڑے پیغمبر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی پانی پینا ہے پہلے غور سے دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا سنت ہے پانی کو۔ تو اس نے کہا کہ امی جی روشنی کا انتظام کرو، لہٰذا میں پانی کو بغیر دیکھے نہیں پیوں گی، پانی کو بغیر دیکھے نہیں پیوں گی۔ اس کی ماں جو تھی اس نے وہ چراغ کا انتظام کیا، جو بھی اس زمانے کے اندر ہوتا تھا، اس نے وہ روشنی کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کر کے جب اس برتن کے اندر روشنی کی، اس برتن کے اندر موذی جانور بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر وہ بچی بغیر دیکھے پانی پی لیتی، اس پانی سے اس بچی کی موت ہو سکتی تھی۔ اب سنت عمل کی برکت کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اس بچی کی جان بچ گئی، اور اس بچی کی جان بچنے کی وجہ سے پورے کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔
پورے کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا. اب پیچھے کیا ہے؟ ایک عمل ہے معمولی سا، جس کو ہم جو ہے وہ حقیر سا نعوذ باللہ عمل سمجھتے ہیں، چھوٹا سا معمولی سا، لیکن چونکہ یہ عمل ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے، یہ سنت ہمارے نبی کی تھی، اللہ نے اس کے اندر پورے خاندان کی ہدایت کو چھپا رکھا تھا. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک مسلمان ڈاکٹر کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا. فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں پاکستان کا نہیں، کسی یورپین کنٹری کا ایک ڈاکٹر تھا جو مسلمان تھا. کہتے میں امریکہ میں گیا، امریکہ تھا یا شاید کیا تھا، ناروے کے اندر گیا، ناروے تھا غالباً، رپورٹ کافی دن ہو گئے پڑھی ہے، میرے ذہن میں مستحضر بھی نہیں ہے. تو اس کا مفہوم اور اس کا خلاصہ یہی تھا، اس نے اس رپورٹ کے اندر لکھا کہ میں فلاں یعنی ناروے کے شہر میں تھا، وہاں پر میں نماز کا وقت ہوا تو مسجد کے اندر جو ہے وہ مسجد کا تو پراپر انتظام وہاں پر شاید تھا نہیں. تو کہتے جس میزبان کے ہاں میں گیا تھا وہ بھی ڈاکٹر تھا. تو یہ مسلمان ڈاکٹر آگے جو اس کا میزبان ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ عیسائی ہے. اب کہتا ہے کہ میں جب نماز کا وقت ہوا نا تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو وضو، تو اس نے مجھے وضو والی جگہ دکھائی کہ آ جائے. تو کہتے ہیں میں جب وہاں پانی کے پاس ٹوٹی کے پاس وضو کرنے کے لیے گیا تو وضو کیا، تو وضو کے اندر ایک سنت عمل ہے کہ جب سر کا مسح کرتے ہیں تو یہ ہاتھ کی پشت جو ہے نا اس کو گیلا کر کے یہ گردن یوں گردن کے اوپر پھیر دیں. یہ وضو کے اندر سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے. تو اب فرمانے لگے کہ اس ڈاکٹر نے جو مسلمان تھا اس نے وضو کرتے ہوئے اپنی یہ پشت جی ہاتھ کی جو اس کو یوں اپنی گردن کے اوپر جب گیلا کر کے پھیرا نا تو وہ جو عیسائی ڈاکٹر تھا اس کا میزبان وہ دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس ڈاکٹر نے مسلمان ڈاکٹر سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا ہے کہ ہاتھ کو گیلا کر کے یوں اپنی گردن کے اوپر پھیرا ہے؟ تو وہ مسلمان ڈاکٹر فرمانے لگے کہنے لگے کہ بھئی میں نے تو اپنے علماء سے سنا ہے کہ یہ وضو کا حصہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے کہ حضور مسح کرتے تو اپنی گردن کا بھی مسح یوں کیا کرتے تھے، گردن کے اوپر ہاتھ پھیرے کرتے تھے. تو وہ جو عیسائی ڈاکٹر تھا نا وہ کہنے لگا کہ میں نے یہاں پر رہتے ہوئے ایک ریسرچ کی ہے کہ جو شخص دن کے اندر 5-7 مرتبہ اپنی گردن کے اوپر جو ہے وہ یوں اپنی ہاتھ کی پشت گیلی کر کے یوں گردن پہ پھیرتا ہے نا تو فرمایا کہ وہ کبھی زندگی کے اندر پاگل نہیں ہوگا، پاگل نہیں ہوگا کبھی، اس کی عقل موت تک قائم رہتی ہے. اور پھر وہ عیسائی ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کہتا ہے تم جس ملک سے آئے ہو وہاں پر جو ہے وہ تمہارے ملک کے اندر پاگل خانوں کی جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ ایوریج ہے کہ تمہارے ملک کے اندر کتنے پاگل خانے ہیں؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پورے ملک کے اندر چند پتہ نہیں 5-7-10 جو ہے اس نے کہا کہ پورے ملک کے اندر 5-7 جو ہے وہ 10 پاگل خانے ہیں. تو وہ عیسائی ڈاکٹر کہنے لگا جس شہر میں تم آئے ہو اس میں اس ایک شہر کے اندر 22 پاگل خانے ہیں، ایک شہر میں 22 پاگل خانے. تو فرمایا کہ یہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو اپنی گردن پر ہاتھ پھیرے گا وہ زندگی میں کبھی پاگل نہیں ہوگا، وہاں پر پاگلوں کی ریشو وہ بہت کم ہوتی ہے. تو یہ ہے سنت اعمال کی برکات. ہم دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں آپ ان کے اندر جو ہے وہ پاگل خانوں کی ریسرچ جو ہے وہ ان کی ریشو چیک کریں، اور آپ یورپین ممالک جو غیر مسلم ممالک ہیں آپ ان کے اندر پاگل خانوں کی جو ہے وہ آپ ان کی ریشو چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر وہ سنت کی برکات وہ ایسی ہیں کہ جس کو ہم غیر شعوری طور پر اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی برکات پھر بھی ہم پر اتر رہی ہوتی ہے. ہم اعمال کرتے ہوئے بات جانتے بھی نہیں ہیں. کیا خیال ہے یہ گردن پر ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے بندہ پاگل نہیں ہوتا؟ یہ ریسرچ میں نے کبھی سنی ہوئی ہے؟ لیکن ہم کرتے ہیں نا، سنت عمل ہے کیونکہ کرتے ہیں تو اس کی برکات غیر شعوری طور پر بھی ہم پر اتر رہی ہوتی ہیں. ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں لیکن اس کی برکات غیر اتر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہے سنت اعمال کی برکات. تو جو بھی سنت اعمال کو لے کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر وہ برکات جو ہے وہ اترتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. آج ہمارے اندر یہ پتہ نہیں نحوست کہاں سے آ گئی ہے کہ ہم نے سنتوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا ہے. ہم نے سنتوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر، کوئی گل نہیں ہے سنت ہی ہے، کوئی گل نہیں ہے سنت ہی ہے وہ سنت. بھائی سنت معمولی ہے، سنت اللہ کے نبی کے طریقے کو کہا جاتا ہے. سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال اور افعال کو کہا جاتا ہے جو حضور اپنی امت کو اسوہ حسنہ کے طور پر دے کر گئے ہیں کہ یہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ہے.
یہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، اور ہم اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر سونے پہ سہاگا کہ ہماری جو ہے وہ اس گمراہی کے اندر جو سب سے بڑا حال ہے وہ ہمارے ان یوٹیوبروں کا ہے، جو سوشل میڈیا پر بیٹھے یوٹیوبر اور جو ہے وہ نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سنت ہے، نہ کچھ اور ہے، اور عوام کو جو ہے وہ دین کا بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، دین کے درس دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر دین کی الف باء تک نہیں ہوتی، اپنی زندگی میں دین کی الف باء نہیں ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ جی تانوں کے مولوی کہتے ہیں اکلی عشاء سے ستارہ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اسی تانوں پنجہ نمازہ کی ستارہ بنا کے دے دیا، جاؤ موجہ مار بھی، جو حضور نے سنتیں پڑھی ان کو کہاں لے کے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، یہ نمازوں کے اندر یہ نہیں ہے، ہم نے حضور کی سنتوں کو ہلکا سمجھ لیا۔ ابھی جمعہ ہوگا تو جمعے کی نماز کے جیسے دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد مسجد میں 2-3 بندے سنتیں پڑھنے والے، باقی سارے سلامات کے جیسے ہو جاتے تھے، تو یہ کیا ہے، ہم سنت کو ہلکا نہیں سمجھ رہے، یہ سنت عمل ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہمیں اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دلیل یہی کافی ہے کہ یہ عمل ہمارے نبی نے کیا ہے، ہم کریں گے، اس سے بڑھ کر تو کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک عمل ہمارے نبی نے کیا ہے اور داڑھی رکھنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ بھائی جی ایسا کہ خاتم نہیں رکھا ہوا تو بھی داڑھی نہیں اٹھو بیچا، یہ کیا ہے، یہ عمل اللہ کے نبی کو نہیں پتا چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں یہ عمل پتا چلا، آج بولے کہ ہلکا سا خط بھی رکھ لو تو داڑھی کا حکم پورا ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا حکم پورا داڑھی کا، اللہ کے بندو خط رکھنے سے داڑھی کا حکم پورا نہیں ہوتا، اگر پورا ہوتا اللہ کی قسم اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے بطور نمونے کے 1-8 بار ہی کٹوا کر اپنی امت کو نمونہ دے جاتے کہ بھئی چلو اتنی بھی رعایت ہے تمہیں، لیکن حضور نے ساری زندگی کیا خط رکھا ہے، مکمل داڑھی رکھی ہے، پوری داڑھی رکھی ہے، ہاں ایک مشت سے بڑھ کر جو داڑھی حضور کی ہوئی ہے وہ حضور سے کاٹنا بھی ثابت ہے، وہ صحابہ کرام سے کاٹنا بھی ثابت ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ بھئی مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، یہ سنت ہے، داڑھی کو بڑھانا سنت ہے، داڑھی کو بڑا رکھنا سنت ہے۔ آج ہمارے جو ہے وہ یوٹیوبر ہمیں سبق پڑھا دیتے ہیں اور نہیں جی بس ٹھیک ہے مولویوں نے سختی کی ہوئی ہے، فلانے نے سختی کی ہوئی ہے، یہ مولویوں کی سختی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے، آج تک اس پوری دنیا کے اندر جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ابھی تک اور قیامت تک کوئی ایک ایسا مولوی بتاؤ مجھے جس نے کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بنایا ہو، مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے، مولوی مسئلہ بتاتا ہے، بنانے میں اور بتانے میں فرق ہے، ٹھیک ہے نہیں، مولوی وہی بتاتا ہے آپ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے، آپ کی سنت سے اور آپ کے اعمال سے ثابت ہے۔ اب داڑھی رکھی ہے حضور نے تو بھئی مولوی بتائے گا آپ کو کہ حضور نے پوری داڑھی رکھی ہے، حضور نے خط نہیں رکھا ہے۔ چلو ہمیں تو 1400 سال گزر گئے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں کوئی ایسا صحابی ہو کہ جس نے یہ کہا کہ نہیں جی ساری کٹوا دو، ہلکا کے خط رکھ لو، حکم پورا ہو جائے گا، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، کسی صحابی سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔ اہل بیت جو حضور کے گھر والے تھے ان میں سے کسی بھی شہزادے سے کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔ جب کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے نبی اور دین اور شریعت کے حکم سے انحراف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو سنت عمل اس کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھو، ٹھیک ہے نا، وہ نمازوں کی سنتیں ہیں یا اس کے علاوہ ہمارے معاشرتی زندگی سے تعلق رکھنے والی سنتیں ہیں، ہماری معاملات کی زندگی سے تعلق رکھنے والی سنتیں ہیں۔ سنت کی اہمیت ہی یہ ہے کہ بھئی یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، سنت کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ میرے نبی کا عمل ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی نے کیا ہے اور صحابہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، اور یہ یاد رکھیے سنت عمل وہی کہلاتا ہے جس کو حضرات صحابہ نے اختیار کیا، سنت عمل وہی کہلاتا ہے جس کو حضور نے کیا ہے اور پھر اس کے بعد صحابہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، مگر نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بعض اعمال ایسے بھی ثابت ہیں کہ جو صرف حضور کی ذات تک خاص ہیں، ان کا حکم آگے امت کو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں ہیں، لیکن امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ امت کے لیے حکم کیا ہے کہ بھئی تم صرف 4 تک رکھ سکتے ہو، 4 کے بعد تمہارا 5ویں کا آپشن ختم ہے،
بیک وکر 4 رکھ سکتے ہو، بس 4 کی اجازت ہے امت کو، اس سے آگے نہیں۔ تو یہ عمل حضور کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے، یہ عمل نہ صحابہ نے اختیار کیا ہے اور نہ یہ عمل سنت کہلائے گا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار اعمال ہیں جو حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تو سنت عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس کو حضور نے کیا اور پھر صحابہ نے اختیار کیا، تو یہ عمل، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ حضور کے کسی بھی عمل کو جب کسی صحابی نے اختیار کر لیا ہے تو صحابی کا اختیار کر لینا یہ اس عمل پر مہر لگ گئی ہے کہ بھئی یہ عمل امت کے اندر معتمد ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے، امت کے اندر یہی رائج ہوگا۔ تو یہ سنت کا مفہوم ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں سنتوں کو ہلکا نہ سمجھیں، سنت اعمال کی قدر کریں، نمازوں کی سنتیں ہوں ان کو فکر سے پڑھا کریں، ان کے اندر سستی نہ کیا کریں۔ اسی طرح دوسری معاشرتی سنتیں ہیں، ہر قدم پر ہمیں تو حضور کا طریقہ ملتا ہے۔ کوئی بندہ آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن اسلام کے اندر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ کبھی آج تک نہ دعویٰ ہوا ہے اور نہ یہ قیامت تک دعویٰ ہو سکتا ہے۔ اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم، جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری ذہنوں کا فطور ہو سکتا ہے، ہماری سوچ کے اندر جو ہے فرق آ سکتا ہے، ہمارے دین میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل اسوہ حسنہ ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، سنتیں ادا کریں۔